بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ابھی بوائلر سالٹ کے سلسلے میں آج ہمارا نیا موضوع شروع ہو رہا ہے جو ایئر کمپریشن ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ یہ کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، کمپریسڈ ایئر کی کیا اہمیت ہے، سائنسی تشریح اس کی کیا ہے، پریشر اور اس کا یونٹ کیا ہے وغیرہ، ہم اس پر بحث کریں گے۔ یہ سب سے پہلے تو ہم یہ بحث کرتے ہیں انڈسٹری میں کمپریسڈ ایئر کی کیا اہمیت ہے۔ یہ کمپریسڈ ایئر کی اہمیت تو مسلمہ ہے۔ تقریباً ہر قسم کی انڈسٹری میں مختلف ٹیکنیکل امور سر انجام دینے کے لیے کمپریسڈ ایئر کا اتنا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ہائی لیول ٹیکنیکل امور کے لیے ایک لازمہ بن گئی ہے۔ کوئی بھی صنعتی عمل یا بڑا دستی کام کمپریسڈ ایئر کے بغیر سر انجام دینا انتہائی مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ انڈسٹری کے اندر جو مین جو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو بجلی ہے، جیسے موٹریں چلتی ہیں، لائٹیں چلتی ہیں، تو بجلی کے بعد دوسرا نمبر جو ہے نا کمپریسڈ ایئر کا ہے، دوسرے نمبر پر۔ تیسرا نمبر وہ بوائلرز کا ہے، سٹیم کا ہے۔ تو ہم ان سے ابھی تو بات نہیں کرتے، وہ تو پہلے موضوع علیحدہ ہے۔ تو کمپریسڈ ایئر ایک لازمی بات ہے، ہائی لیول ٹیکنیکل امور کے لازمی بات ہے۔ کوئی بھی صنعتی عمل ہو یا بڑا دستی کام ہو، کمپریسڈ ایئر کے بغیر سر انجام دینا ایک انتہائی مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کمپریسر بھی لگانا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا ہسپتال دیگر امور کے لیے انتہائی صاف شدہ کم پریشر کی کمپریسڈ ایئر، یعنی کوئی بڑے ہسپتال کو بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ ہسپتال میں دیگر امور تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہسپتال کے اندر جیسے یہ لاہور کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے یا اسی طرح کے بڑے ہسپتال ہیں، اس میں دیگر امور کے علاوہ انتہائی صاف شدہ کم پریشر کی کمپریسڈ ایئر مریضوں کے مشکل سانس لینے کے عمل کو درست کرتی ہے۔ یہ کمپریسڈ ایئر کی پائپ لائن کی بریک پائپ لائن کی ایک وائرنگ کی گئی ہوتی ہے کمروں میں، یعنی مریض کے بیڈ کے پیچھے ایک کمروں میں، اور اس کی ایک وہ پلگ ہوتا ہے۔ تو جب بھی مریض کو کوئی سانس کا پرابلم ہوتا ہے وہاں پلگ سے لگا کر آکسیجن دے دی جاتی ہے۔ یہ جو جس طرح سے آج کل کرونا کا پرابلم آیا ہوا ہے تو اس کے لیے بڑی ایک بہترین چیز ہے۔ یہ جو نا یہ ایک اتنے نارمل پریشر پر ہوتی ہے، مجھے اس کا پریشر تو معلوم نہیں ہے کہ یہ مریض کو وہ آکسیجن ماسک کے ذریعے دے دی جاتی ہے۔ اس کے لیے اسپتال میں دوبارہ سے اسپیشل وائرنگ کی گئی، یہاں کے جہاں پریشر کہ مریض کے لیے مشکل سانس، یہاں پلگ سے مریض کو سانس لینے کے لیے ہوا دیں۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں میں اسی ہوا کے سلنڈر بھی بھرے جاتے ہیں، وہاں جہاں سے ہوا تیار کی جاتی ہے وہاں سلنڈر بھی بھر دیے جاتے ہیں۔ جہاں جن کمروں میں اس قسم کی سپلائی نہیں ہے وہاں سلنڈر سے سپلائی دے دی جاتی ہے۔ مزید جو ایمرجنسی آکسیجن ہوتی ہے زہریلی گیسوں کے سونگھ لینے کی وجہ سے یا کچھ اور بہت تکلیف کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہوتی ہوئی ہے، تو عام نارمل ایئر ہوتی ہے جو تھوڑی سی پریشرائزڈ ہوتی ہے اور پھیپھڑوں سے جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، خالص آکسیجن کبھی بھی مریض کو نہیں دی جاتی۔ کسی بھی مریض کو خالص آکسیجن سے مریض فوراً مر جاتا ہے۔ تو یہ مریض کو وہ جو ہے نا مکس آکسیجن دی جاتی ہے۔ انتہائی ایمرجنسی میں جو آکسیجن دی جاتی ہے اس میں وہ جو ہے نا 25% آکسیجن ہوتی ہے اور تقریباً وہ کیا کہتے ہیں 70% نائٹروجن ہوتی ہے اور 5% اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ یہ ایک مکسچر ہوتا ہے، یہ جو مریض کے انتہائی لاسٹ ایمرجنسی میں دیا جاتا ہے، لیکن یہ تو عام کمپریسر سے تیار نہیں کیا جا سکتا۔ آکسیجن پلانٹ والے جو پاکستان آکسیجن لمیٹڈ ہے وہ آپ کو پیور آکسیجن پیور نائٹروجن مہیا کرتے ہیں، پھر آپ بلینڈ بناتے ہیں، اسی طرح سے پیور کاربن ڈائی آکسائڈ مل جاتی ہے۔ ابھی ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ بحری جہاز میں ایئر کمپریسر بغیر نہیں چلائے جا سکتے، اس میں بھی ایئر کمپریسر لازمی ہے اس کے اکوپمنٹ کو چلانے کی ہوتی ہے۔ کمپریسڈ ایئر کی کانکنی، یہ کانکنی یعنی وہ جو ہے نا کوئلہ نکالنا یا دیگر کام پر، اس میں بھی کمپریسڈ ایئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیبارٹریوں میں ضرورت ہوتی ہے، ہوائی اڈوں اور بندرگاہ میں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ کمپریسڈ ایئر کی فوڈ پروسیس کرنے والے کارخانے میں اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ فوڈ پروسیسنگ کارخانے میں خاص طور پر گوشت جو میٹ کے بناتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں وہ ان کارخانوں میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور دیگر پروسیسنگ پلانٹ میں بھی۔ یہ اتنی اہمیت ہے
جتنی سیمنٹ سازی میں ہے، شیشہ سازی میں ہے، کاغذ سازی میں ہے، ادویہ سازی میں ہے، پاور جنریشن پلانٹ میں ہے، آئل ریفائنری میں ہے، ہیوی کیمیکلز میں ہے، شوگر سازی میں ہے، فرٹیلائزر میں ہے، ٹیکسٹائل میں ہے، اور ایسی دیگر کتنی ہی انڈسٹری ہوتی ہیں. کوئی بھی آٹو موبائل حتیٰ کہ سائیکل بھی کمپریسڈ ایئر کے بغیر نہیں چلایا نہیں جا سکتا. یہ تو ہم نے لاسٹ اہمیت بتائی کہ یہ جو ہے تو کمپریسڈ ایئر کیا کام کرتی ہے. کمپریسڈ ایئر مختلف اوزاروں کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ اوزار ٹینشن اور فورس مہیا کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. اس میں اوزاروں سے سپرے پینٹنگ کی جاتی ہے، پالشنگ کی جاتی ہے، گرائنڈنگ مشین چلتی ہے، ڈرل مشین چلائی جا سکتی ہے، کلیننگ کی جا سکتی ہے یعنی پرزوں کی کلیننگ. سینڈ بلاسٹنگ یہ جو ہے نا یہ جو ویسلز نہیں لگائی جاتی ہے جس پر زنگ لگا ہوتا ہے جو سینڈ بلاسٹنگ سے صاف ہے. سینڈ بلاسٹنگ میں ایک ریت استعمال کی جاتی ہے اور کمپریسڈ ایئر یوز کی جاتی ہے. کمپریسڈ ایئر ریت کو کھینچتی ہے اور دونوں کا مکسچر پریشر سے ویسل کے اندر ٹکراتا ہے اور وہ ہوتا ہے. یہ یعنی وہ سینڈ پیپر کی طرح کا ہے سسٹم، لیکن سینڈ بلاسٹنگ اس سے زیادہ پاورفل ہے. سینڈ بلوئنگ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہاں بوتلیں بنتی ہیں، خاص طور پلاسٹک کی بوتلیں بنتی ہیں، اس میں پلاسٹک کے اندر وہ ایک ڈائی ہوتی ہے. ڈائی کے اندر پلاسٹک کو پھلایا جاتا ہے، جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے اس طرح پھلایا جاتا ہے. ایک لمٹ پر جا کر بوتل پھول کر اپنی شیپ اختیار کر لیتی ہے اور پھر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے. یہ لیکن یہ ایک بوتل کے لیے یہ کئی بوتلیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. جو بوتلیں بنانے کی انڈسٹری، چاہے شیشے کی بوتلیں ہوں چاہے پلاسٹک کی بوتلیں ہوں، جیسے کوکا کولا، پیپسی وغیرہ کی بوتلیں، تو یہ وہ کیا کہتے ہیں ایئر کمپریسر کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی. ٹرانسپورٹیشن میں بھی کام لیا جاتا ہے. کئی جگہوں پر ٹرانسپورٹیشن کے اکوپمنٹ کو چلاتی ہیں. کمپریسڈ ایئر سے آپریٹ ہونے والے اکوپمنٹ اور ٹولز کو نومیٹک آپریٹر کہتے ہیں کہا جاتا ہے. انتہائی صاف شدہ خشک ایئر کو پروسیس میں انسٹرومنٹس کنٹرول وال کو آپریٹ کرتی ہے پروسیس ایئر. پھر اس کے علاوہ شٹ ڈاؤن وال کو بھی آپریٹ کرتی ہے. تو کنٹرول وال، شٹ ڈاؤن وال کو، تو یہ اس کا مطلب پروسیس انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی، شٹ ڈاؤن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسی کمپریسڈ ایئر کو انسٹرومنٹ ایئر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کمپریسڈ ایئر لا تعداد مقاصد کے استعمال کیا. یوٹیلٹی ایئر جو قدر پریشر ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ جو انسٹرومنٹ ایئر ہے تقریباً 7 kg پریشر پر ہوتی ہے، 7 kg پر اسکوائر سینٹی میٹر، جبکہ یوٹیلٹی ایئر تقریباً 3 kg پر اسکوائر سینٹی میٹر، اور اس سے اتنی صاف نہیں تھی. اسے مشینی پرزوں اور فرش کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. غرض کمپریسڈ ایئر کے بغیر کوئی بھی انڈسٹری چلانا ناممکن. تو اب یہ ہے کہ یہ جب کوئی انڈسٹری چلانا ناممکن ہو جاتا ہے تو جو کمپریسڈ ایئر کمپریسر پر ڈیوٹی کرتے ہیں یا کمپریسر کی مینٹیننس کرتے ہیں یا کمپریسر کے پارٹس کی سپلائی کرتے ہیں، ان کی بھی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جہاں کمپریسر اسٹیشن کو چلانا اہم ہے وہاں کمپریسڈ ایئر کے امپلائیز کی، ٹیکنیشینوں کی بھی اہمیت ہے. تو یہ جو لوگ یہ جاب یہاں وہ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ضرور استعمال کریں. یاد رکھیں یہ جو لیکچر ہے یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی وہ مزیدار کوئی جنسی کہانی نہیں ہے، کوئی اس قسم کا ناول نہیں. یہ آپ کی جاب بہتر کرنے کا طریقہ ہے. تو اس میں کوئی اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ لیکچروں میں کوئی انجوائمنٹ ملے گی، کوئی لطف اندوز کہانیاں ملیں گی، کوئی وہ سنسنی خیز کوئی چیزیں ملیں گی، وہ بھول جائے، وہ غلط بات ہے. تو یہ نا یہ جو ہے نا آپ کا صرف جاب بہتر، جو لوگ نہیں جاب بہتر کرنا چاہتے تو وہ ان کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ موجودہ دنیا ٹیکنالوجی کی ہے. جو لوگ ٹیکنالوجی میں آگے آتے ہیں وہ سسٹم میں، دنیا میں، پیسے میں، عزت میں آگے جاتے ہیں. اچھا، تو اب ہم یہ بتا رہے ہیں عام فضائی ہوا کیا ہوتی ہے، اس کا پریشر ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے. ہم یہ سوال کا جواب دیں. عام ہوا جو ہوا پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ علم ہونا بہت ضروری ہے. کمپریسر پر کام کرتے وقت ہمیں پتہ نہ چاہیے عام ہوا میں بلحاظ حجم 78% نائٹروجن پائی جاتی ہے، 21% نائٹروجن پائی جاتی ہے، آکسیجن 21% آکسیجن پائی جاتی ہے، اور 0.2% کے قریب کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہے. بقایا کچھ نہ کچھ یہ 0.2 میں کچھ نہ کوئی مٹی، ریت، وہ ذرات، آبی ذرات، پانی کے ذرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں.
کچھ بہت ہی قلیل مقدار میں آرگن گیس بھی ہوتی ہے. کچھ ہوا میں شامل دیگر گیسیں جس طرح سے سڑک پر گاڑیاں چلتی ہیں اور کاربن مونوکسائڈ چھوڑتی ہیں اور لیڈ کے مرکبات چھوڑتی ہیں اور دیگر وہ کمپاؤنڈ چھوڑتی ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ساری اس 0.2 کی رینج میں آئیں گی. یہ زیادہ 0.3 ہو جائے گی، 0.4 ہو جائے گی. تو ڈسٹ اور آبی بخارات بھی ہوتے ہیں. تو یہ بلحاظ وزن آکسیجن 23% ہوتی ہے. ہم کیلکولیشن میں ہوا کو بلحاظ حجم آکسیجن نائٹروجن مکسچر ہی سمجھتے ہیں. یہ ایک مکسچر ہے، کمپاؤنڈ نہیں ہے، ایئر کمپاؤنڈ نہیں، یاد رکھے مکسچر ہے. آکسیجن کا مالیکولر وزن 16 ہوتا ہے. اس آکسیجن کا فارمولا 16 ضرب O2 ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اٹامک ماس اگر 16 ہوا تو 2 سے ضرب 32 ہوتا ہے. آکسیجن مالیکولر ماس 32 ہوتا ہے، جبکہ نائٹروجن کا مالیکولر ماس 14 ضرب 2 28 ہوتا ہے. تو مکسچر کی نسبت سے اگر اس کا مالیکولر ماس نکالیں، یہ جتنی ہم نے اوپر پرسنٹیج بتائی ہے اسی پرسنٹیج میں کہتے ہیں کہ ہوا کا مالیکولر وزن 28.8 لیا جاتا ہے. 28.8 کا مطلب ہے کہ NTP پر، نارمل ٹیمپریچر پریشر پر. نارمل ٹیمپریچر پریشر سے مطلب یہ ہے کہ یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کا پریشر، یہ اس پر ہوا ایٹماسفیئرک پریشر پر ہوا کا 28.8 گرام ہوا، 1 لیٹر ہوا 28.8 گرام وزن رکھتی ہے. 1 لیٹر ہوا 28.8 گرام وزن رکھتی ہے. ہم اگلی تحریر میں کمپریسر کی پریشر کو P آپ میں لکھیں گے، ٹیمپریچر کو بڑا T اور مخصوص مخصوص کو 20 یا فلو کے کو متعلقہ یونٹ تقسیم وقت کے ذریعے ظاہر کریں گے، یا T سے مراد ایبسولوٹ ٹیمپریچر ہے. ہوا پریشر ٹیمپریچر کے سلسلے میں آئیڈیل گیس کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں. ہم تینوں یونٹوں میں ایک ریلیشن شپ قائم کر دیں جس کو مساوات کے ذریعے اس طریقے سے PV/T کانسٹنٹ. یہ جو ہے نا یہاں یہ چیزیں پچھلے ہم نے جو فزکس کی بنیادی چیزیں یہ کافی چیزیں سمجھا چکے ہیں، اس میں یہاں دہرانا ممکن نہیں ہے. P/V/T یہ دہرانا مشکل ہے. تو اب ہم یہ جو ہے نا کمپریسڈ ایئر کو سائنسی تھیوریٹیکل کیسے بیان کریں گے. کمپریسڈ ایئر تیار کرنا ایک پالیٹروپک پروسیس ہوتا ہے. پالیٹروپک کیا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے، کمپریشن کے دوران ایئر مالیکول کی حرکت تیز ہو جانے کی وجہ سے لازماً ٹیمپریچر بڑھتا ہے. یعنی جب پریشر بڑھاتے جاتے ہیں، پریشر بڑھتا ہے اور مالیکول کی حرکت تیز ہوتی ہے تو ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے، کیونکہ مالیکول آپس میں ٹکراتے ہیں. اگر کوئی ہیٹ نہ ہی داخل کی جائے نہ ہی پیدا ہونے دی جائے، اس قسم کے کمپریشن کو ایڈیابیٹک پروسیس کہتے ہیں. کمپریشن کے بعد پیدا ہونے والی کافی ساری ہیٹ کو ضائع کر دیا جائے. یعنی ضائع کرنا تو ضروری ہے. اگر ہم ہیٹ کو اسی طرح وہ ایئر کو گرم ہونے دیں تو وہ پھر پریشر تو نہیں بڑھے گا، تو یا پھر وہ پھر پھٹ جائے گا، تو یہ تو غلط ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کو ہیٹ کو ضائع کرنا ضروری ہے. ضائع کرنا سے مطلب یہ ہے یا تو ہیٹ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیں یا پانی سے ٹھنڈا کر لیں تاکہ نئی تازہ کمپریسڈ ایئر کا ٹیمپریچر ہوا کے برابر آ جائے، ہوا تاکہ کمپریسڈ ایئر کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہے. ایسی کمپریشن کو آئسو تھرمل کہتے ہیں. ایسا کوئی کمپریسر عملی طور پر بنانا ممکن نہیں اس میں کمپریشر کے دوران بالکل ہیٹ پیدا نہ ہو. یہ بنیادی چیز ہے. یہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم ایسا کمپریسر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں بالکل ہیٹ پیدا نہ ہو، ناممکن. البتہ کمپریسر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم اس سے مفید کام لے سکتے ہیں. کمپریسر کو ٹھنڈا کرنے کا کام ایئر کولر سر انجام دیتا ہے، یا باہر کی جو ایٹماسفیئرک ایئر ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرتی ہے. کچھ کمپریسروں میں کمپریشر کرنے کا مائع سپرے کیا جاتا ہے کیونکہ بعد میں کولنگ اثر چھوڑتا ہے، یعنی وہ اور ایئر کی ہیٹ کم کرتا ہے. 15 پاؤنڈ فی مربع انچ گیج تاکہ کمپریشن سنگل سٹیج کمپریسر سے کی جا سکتی ہے، جبکہ ڈبل کمپریشن سے 100 پاؤنڈ ٹو 125 پاؤنڈ فی مربع انچ PSIG پریشر سے کر سکتے ہیں. اس طرح زیادہ پریشر کے لیے مزید زیادہ سٹیجز. سٹیج کیا ہوتی ہے؟ سٹیج یہ ہوتی ہے کمپریسر کی جو ایک سائڈ کی جو ایئر کمپریس ہو جاتی ہے اس کو دوسرے سٹیج میں بھیجا جاتا ہے. دوسرے یعنی کمپریسر کے دوسرے حصے میں بھیجا جاتا ہے، وہاں دوبارہ کمپریشن ہوتی ہے اور پھر پریشر بڑھایا جاتا ہے. پھر تیسری اسٹیج اس میں پریشر بڑھایا جاتا ہے. لیکن یاد رہا سٹیج بائی کمپریسر کا ٹیمپریچر
ٹھنڈا کر کے نارمل کرنا ضروری ہے. سوٹ بلوئنگ کے لیے 300 PSIG پریشر کی درکار ہے. یہ سوٹ بلوئنگ کے لیے بہت ہائی پریشر کی درکار ہے. یہ جب ہم وہ آپ کے بہت سارے کمپریسر کے ٹیکنیشین اور لوگ جو جاتے ہیں تو وہ کام تو کرتے ہیں، لیکن وہ کام کے دوران ایک لفظ استعمال ہے پریشر. تو پریشر کو اگر کوئی شخص بات کرے تو ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہ ان کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سادہ سے کہہ دیتے ہیں 30 kg 30 پاؤنڈ. تو وہ بھی کیا پاؤنڈ کیا ہے، وہ اس میں اس کو پاؤنڈ کا بٹا نکلتا ہے یا کیا نکلتا ہے، تو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. تو پریشر کے بارے میں اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپریسر کے جو ٹیکنیشین ہیں مختلف انڈسٹریوں میں جائیں یا آپریٹر جائیں تو وہاں بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، ان سے واسطہ پڑتا ہے. وہ آپ سے سائنسی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ آپ سے ٹیکنیکل زبان میں بات کرتے ہیں. جب آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے تو وہ سوچ لیتے ہیں کسی بدھو کو بھیج دیا گیا ہے، تو چلو اس کو کوئی بیوقوف بناؤ، جو کام لینا لو ورنہ اس کو مزید کام نہ دو. یہ تو غلط ریپوٹیشن بن گئی نا. ہاں جی، تو یہ بڑا اچھا تاثر نہیں ہے. تو یہ اب ہم چاہتے ہیں پریشر کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اردو میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ عام لوگ سمجھ سکیں. تو تھوڑی انگلش بھی ہے تاکہ اتنی انگلش تو سب جانتے ہوتے ہیں. پریشر سادہ الفاظ میں پریشر فی یونٹ رقبہ پر عمل کرنے والی قوت کو کہتے ہیں. یونٹ رقبہ یہ میں بتا دوں. یونٹ رقبہ پریشر برابر فورس بٹا یونٹ ایریا. یونٹ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایریا کے یونٹ ہے اسٹینڈرڈ یونٹ، اس میں ایک یونٹ یعنی ایک یونٹ. یہ جیسے وہ PSI فٹ پاؤنڈ سسٹم میں پہ وہ جو ہے نا یونٹ وہ فٹ ہے. تو فٹ پاؤنڈ پس یہ PSI. تو اس کے علاوہ ایک چھوٹا یونٹ انچ بھی ہے، اسکیئر انچ ہے. تو وہ PSI پاؤنڈ پر اسکیئر انچ، پاؤنڈس پر اسکیئر انچ. یہاں یعنی فورس پاؤنڈوں میں آئے گی، یہاں اسکیئر انچ آئے گا. اسی طرح سے اگر کیجیز پر اسکیئر سینٹی میٹر ہے یہاں کیجیز آئے گا. تو یہ جتنے kg فورس ہے یہاں ایک اسکیئر سینٹی میٹر سوری یہ سینٹی میٹر اسکیئر سینٹی میٹر آئے گا. ٹھیک. تو اب اگر اس کو دیکھیں تو فورس کو آپ اکیلا کریں، اس کو اتنی جگہ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ایف برابر آ گیا پریشر ذریعے. مثلاً اگر ایک سطح کا رقبہ 100 مربع انچ ہے، یعنی ایک ویسل میں پریشر عمل کر رہی ہے، اس کا اندر کا رقبہ 100 مربع انچ ہے اور اس پر کل فورس 100 پاؤنڈ عمل کر رہی ہے. تاریخ کے حساب سے 10 پاؤنڈ پر اسکیئر انچ پریشر ہوگا. اسے 10 PSI لکھیں گے. یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ایریا کیا ہوتا ہے. ایریا کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک اسکیئر انچ کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر فرض کیا یہ ایک اسکیئر ہے، یہ بھی ادھر ایک اسکیئر ہے، یہ ایک اسکیئر مربع بن گئی. اگر ہم یہ کہیں گے 15 PSI پریشر، تو اس کا مطلب یہ اتنے ٹکڑوں پہ میں ایک ٹکڑے پر 15 پاؤنڈ پریشر پڑ رہی ہے، 15 پاؤنڈ کی فورس کم کر رہی ہے. اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے آگے ہم نے یہاں بھی تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ 2 یونٹ ہے. یہ ایک ویسل ہے چھوٹی سی اور اس کا ایک ڈھکن ہے. تو یہ بھی دوسری اسی قسم کی. اب اس کے اندر یہ ایک راڈ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو ڈایا ہے یہ کم ہے اور یہ ڈایا زیادہ ہے. جو کچھ بھی ہے یہاں وہ لمبا چوڑا بتانا مطلوب نہیں، ہم نے کوئی سمجھانا کیلکولیشن نہیں کرنی ابھی. تو یہ اس کے اوپر ہم نے 10 kg وہ وزن رکھا، 10 kg یعنی 10 kg کا یہ بٹ رکھا فورس پڑ رہی. یہ فورس اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بھی فورس اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے نیچے یہ جو ایریا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، یعنی یہ اتنا ایریا اس کے نیچے دباؤ میں آ رہا ہے اور اس کے نیچے اتنا ایریا دباؤ میں آ رہا ہے. اب پریشر کون سا زیادہ ہے؟ ہاں، بظاہر آدمی کہے گا جس کا جی ایریا زیادہ ہے وہ پریشر زیادہ، پریشر یہ زیادہ نہیں ہوگا، پریشر اس کا زیادہ ہوگا. اگر یہی جو ہے نا فورس اتنی زیادہ سمجھی جائے، بس 10 سے 100 کر دی جائے اور اس کو بھی 100 کر دی جائے
تو یہ فورس یہ موری کرنے کے لیے کافی ہے، سوراخ کرنے کے لیے کافی ہے، اس طرح سوراخ ڈال دے گی۔ اگر یہاں نوک ہو جائے تو یعنی یہ بالکل ڈرل کی طرح باریک نوک پینسل کی طرح نوک ہو جائے تو یہ تو اس کو پھاڑ دے گی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر زیادہ ہے، یعنی یہ مور پریشر بیکاز لیس کراس سیکشنل ایریا۔ کراس سیکشن کیا ہوتا ہے؟ کراس سیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو جو ایریا اندر سے نکلے گا کراس سیکشن ہے۔ اگر یہ چکور ہے تو چکور نکلے گا، یہ گول ہے گول نکلے۔ اگر یہ پائپ ہے، فرض کے پائپ ہے تو پائپ کے سائڈوں کا ایریا نکلے گا، اندر کا ایریا نہیں ہوگا، کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے یہ پریشر کی۔ تو پریشر کے لیے یہ یونٹ وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، یونٹ آئیں گے تو اس پر بھی ایک بحث کر لیتے ہیں۔ چلو اس پر بحث بعد میں کریں گے، یہ کیونکہ یہ بعد میں موضوع آئے گا۔ تو یہ پریشر کے لیے یہ ایک مثال دی ہے۔ تو پریشر کے لیے یعنی جتنا ایریا نیچے کم ہوگا، اب یونٹ یہ جو ہے نا، یہ یونٹ یہاں ہی اسکیئر انچ استعمال ہوتا ہے، دوسرا اسکیئر سینٹی میٹر ہوتا ہے، تیسرا ایک یونٹ اسکیئر فٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایف پی ایس میں یوز نہیں ہوتا، البتہ اسکیئر میٹر یوز ہوتا ہے، یہ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل میں یوز ہوتا ہے۔ اگلا یہ ہے پریشر ڈفرینس، اسے ڈیلٹا پی بھی لکھا جاتا ہے۔ دو پریشروں کا فرق ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر یہ ضرورت ہوتا ہے دو پریشروں کے فرق کے لیے، اور کئی مقاصد کی ضرورت ہے۔ کمپریسر اور فین ٹیکنالوجی میں پائپ لائن اور ڈکٹ پریشر کے سلسلے سے واسطہ پڑتا ہے، اسے ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ اسٹیٹک پریشر یہ فورس ہوتی ہے کہ کسی ڈکٹ، پائپ یا ویسل کے اندرونی دیواروں پر ایئر یا گیس کی وجہ سے پڑتی ہے، اور یہی گیس لیکوڈ فلوئڈ کے فلو کی مزاحمت ریزسٹنٹ پارٹ کرتا ہے۔ یہ مزاحمت ڈکٹ کی کھردری دیواروں، فرنسوں میں فیول بیڈس، گریٹس یہ بوائلر ہوتے ہیں وغیرہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ویلاسٹی پریشر یعنی ڈکٹ وغیرہ میں اس ہیڈ کو کہتے ہیں۔ اسٹیٹک پریشر سے اباو اور اوور یعنی زیادہ اور اوور ہوتا ہے، اور یہ موومنٹ آف ایئر یا گیس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹوٹل پریشر یعنی ڈکٹ وغیرہ اسٹیٹک پریشر اور ویلاسٹی پریشر میں کہتے ہیں۔ یہ تو عام جنرل سی باتیں تھیں۔ اب آتی ہیں ایک بڑی اہم بات، پریشر سے کے لیے کون کون سے یونٹ مستعمل ہیں، کچھ وضاحت کریں۔ پریشر کے لیے ویسے تو کئی یونٹ مستعمل ہیں، لیکن ہم اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کو یہ بحث کریں گے، کیونکہ زیادہ تر اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل پر آج کل دنیا آئی ہوئی ہے، تو وہ ہم بحث کریں گے، دوسرے کو سرسری سا ذکر کر دیں گے۔ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے تحت ایس آئی سسٹم میں ایٹماسفیرک اور پاسکل دو پریشر میں مستعمل ہے۔ ایٹماسفیرک پریشر بھی سسٹم میں ہے اور پاسکل بھی ہے۔ تو پاسکل کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ایٹماسفیرک پریشر کرتے ہیں۔ یہاں یہ جو ہے نا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے تحت یہ جو پاسکل ہے، یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا غلط لکھا گیا ہے، یہ ایٹماسفیرک پریشر ہے تو وضاحت اس کی پاسکل کی ہو رہی ہے، تو یہ ذرا آپ تبدیلی کر لینا، مجھے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں فورس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے، جبکہ لمبائی کا یونٹ میٹر ہوتا ہے، جبکہ ایریا کا یونٹ ایس آئی سسٹم میں مربع میٹر ہوتا ہے، لہٰذا پریشر کا یونٹ نیوٹن پر اسکیئر میٹر ہوتا ہے، نیوٹن پر اسکیئر، اس کو پاسکل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پاسکل ہے، اس میں اسکیئر میٹر ایک لینا اور نیوٹن بھی ایک لینا، تو اگر زیادہ لیں گے تو اتنا پاسکل ہوگا۔ تو اس میں یعنی یہ پاسکل کو پی اے لکھ لیتے ہیں، پاسکل ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، نیوٹن انٹو میٹر مائنس 2 یہ اس کے اوپر ہے، یعنی یہ ایم اسکیئر اس کے نیچے نیوٹن کے، یعنی دوسرا سے نیوٹن بٹا اسکیئر میٹر۔ تو اگر 100 کلو پاسکل ہو یعنی 100 ضرب کلو، کلو 1000 ہو گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 10 کی طاقت 5 پاسکل، اس کو ایک بار کہتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں 10 کی طاقت 5 کلو پاسکل، یہ جو ہے 10 کی طاقت 5 پاسکل یا 100 کلو پاسکل ایک بار، اگر 10 کی طاقت 6 پاسکل ہو تو 1 میگا بار۔ تو اس میں ہم نے نیوٹن کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب 1 کلو گرام ماس میں 1 میٹر پر سیکنڈ ایکسلریشن پر سیکنڈ ہوتی ہے، اسرا پیدا ہو تو بننے والی فورس 1 نیوٹن ہوتی ہے۔
टेक्निकली ये 9.81 kg के बराबर होता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे है। फ़र्ज़ किया आप नंगे पाँव खड़े हैं, आपकी उंगलियों के ऊपर 1 kg का बाट रख दिया गया, तो आप उसको आसानी से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन उसी बाट को, बट्टे को यानी 1 मीटर पूरा नाप कर उठाया गया ऊपर और फिर छोड़ दिया गया, तो ये आपकी उंगलियां तोड़ देने के लिए काफ़ी है, ज़ख्मी कर देने के लिए काफ़ी है, आपको हस्पताल भेजने के लिए काफ़ी है। क्योंकि ये फोर्स जो आप पर पड़ी है एकदम, ये 9.81 kg के बराबर है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो आप ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.1 ये जो ना होती है, यानी जी की वैल्यू, ये आपने पढ़ा होगा नहीं, जी की वैल्यू 9, तो वो ये हर सेकंड के बाद 9.181 में इजाफा हो जाना है, हर सेकंड के बाद 9.81 में इजाफा होता जाना है। यानी तो ये 1 मीटर से ये बहुत फर्क पड़े। मिसाल के अगर आपने ये आगे वही मिसाल दी है, अब आप समझ आएंगे। तो अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजाहत करते हैं। यहाँ इसको वो ले लें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रेशर, ये आप लिख लें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रेशर, ये पास्कल प्रेशर कर लें, वो तो दोनों ही वो इंटरनेशनल ही है, पास्कल प्रेशर करें। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर क्या होता है? ये वो प्रेशर होता है जो हवा, ज़मीन और सतह समुद्र पर डालता है। अब आपको पता है कि ज़मीन का जो लोएस्ट लेवल है सतह समुद्र, तो हम लोग हवा के कंबल में रहते हैं, हवा के कंबल में रहते हैं। ये तकरीबन रफली अंदाज़ा लगाया गया है कि 45 किलोमीटर ऊपर तक ये हवा है। तो हवा की मुख्तलिफ तहें हैं, तो हम लोएस्ट तह में रहते हैं, हम पर हवा का एक दबाव रहता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक शख्स रज़ाई लेकर सो रहा है तो वो कुछ ना कुछ रज़ाई का दबाव महसूस करेगा। अब उसके ऊपर एक और रज़ाई डाल दी जाए तो वो दबाव ज़्यादा महसूस होगा, मरेगा तो नहीं, नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन और दबाव महसूस करेगा। उसमें तीसरी रज़ाई डाल दी जाए तो और दबाव महसूस करेगा। तो ये चीज़ें ऐसे ही समझ लें कि हम हवा के दबाव के नीचे रहते हैं। ये दबाव सबसे ज़मीन निचली सतह समुंदर है, उसके बाद तो पानी आ जाता है, तो वहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा दबाव है। अगर इस पूरे प्रेशर को एक यूनिट तस्वर करें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये मैं अब आपको वजाहत कर दूँ। ये एक टॉर्टिचेल्ली साइंसदान था इटली का, उसने एक तजर्बा किया कि हवा का प्रेशर नापने का क्या तरीका है, क्योंकि ये जो है ना बड़ा नाजुक सी चीज़ है, आम तरीके से नहीं नापा जा सकता। उसने ये एक शीशे की लंबी ट्यूब ली जो एक तरफ से बंद होती है, एक लंबी ट्यूब ली शीशे, और इस ट्यूब को पारे से भर दिया, मरकरी से भर दिया, और उसके बाद उसने ये किया, ये यहाँ अपना अंगूठा रखें या कोई चीज़ रखें, एक पारे के टब में ये उल्टा दिया। ये जब उल्टाया ये, और ये तजर्बा सतह समुंदर पर किया, समुंदर के किनारे बैठ कर किया, ये सी कोस्ट पर। तो ये हुआ, ये यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर आई और यहाँ से भी आई, आकर इधर आई, बुलबुले निकले, तो ये दाखिल होकर ये हवा यहाँ पर गई, ये इतने हिस्से में हवा पर गई, जबकि इतने हिस्से में मरकरी खड़ा रहा, इसको टकराना नहीं नीचे, मरकरी खड़ा रहा। ये जो है ना हवा के, ये मरकरी किसी काबू रहा कि हवा के ये दबाव ने इस मरकरी को काबू रखा, यानी वो उतना हवा का दबाव था कि ये लेवल जब मालूम किया गया यहाँ से यहाँ तक, तो 76 सेंटीमीटर था या 760 मिलीमीटर था, अच्छी लेवल है सी कोस्ट, यानी ये था। अब ये है कि ये अगर आप यानी हवा के दबाव ने इस लेवल को रोके रखा, हवा का दबाव यहाँ मैक्सिमम था, उसने यहाँ पर रोके रखा। अब लाजमी तौर पर कि इस इंस्ट्रूमेंट को, अब ये साथ में क्लैंप है,
اس نے اس کو کلیمپ لگا دیا تاکہ تجربہ کرنے میں آسانی رہے، یا کلیمپ لگا دیا، ادھر بھی کلیمپ، یہ اسٹینڈ ہے اور یہ اسٹینڈ کا حصہ ہے، یہ ٹپ ہے، تو یہ کلیمپ لگا دیا۔ اب اس نے یہی تجربے میں بڑی ٹیوب استعمال کی، بہت بڑی کی، تو یہ تجربہ اس کا 10-18 سینٹی میٹر واٹر لیول، یہ واٹر بھرا ہے اس میں۔ اب یہاں بھی واٹر تھا، واٹر بھرا، واٹر لازمی طور پر ہلکا ہوتا ہے پانی سے، تو پانی کے لیے بہت بڑی ٹیوب چاہیے، یہ 10-18 سینٹی میٹر، یعنی یہاں ایک اور زیرو لگا دو، یہ ملی میٹر بن گیا، یہ بھی یعنی، تو یہ 2 اسٹینڈرڈ بن گئے۔ اب ہم جب بھی کوئی پریشر، نازک پریشر ہو، بہت تھوڑا پریشر ہو، تو ہم یہ لے لیتے اسٹینڈرڈ، یا تو 760۔ اچھا، اب یہ تجربے کو، یہ اگر یہ تجربہ جو ہے نا اس نے پہلے سی لیول پر کیا، اب آپ دیکھیں یہ ایک سی لیول پر یہ تجربہ تھا، اور اسی کو تجربے کو کسی پہاڑ کے اوپر جا کر کریں، تو آپ دیکھیں گے یہاں کا ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا، تو کم ہو جائے گا، تو کم ہونے سے کیا ہے کہ آپ کی ہوا زیادہ چڑھے گی، تو زیادہ چڑھے گی، مرکری نیچے آ جائے گا، یعنی فرض کے یہاں آ جائے گا 760 پہ جائے، سے اباؤٹ 740 آ جائے گا، یہ کچھ آ جائے گا۔ تو اگر آپ کسی طریقے سے آپ کو معلوم ہو کہ ہوا وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کسی اور طریقے سے، تو آپ کے پاس یہ پیمانہ ہاتھ آ گیا کہ آپ یعنی کیلکولیٹ کریں گے اتنے میٹر یہ پہاڑ اونچا ہے، تو یہ اسی پر ہی آپ تجربے میں رینج لگا لیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے یہ میٹر بن گیا ہوا کا اونچائی معلوم کرنے کا، یعنی ہوا کے دباؤ الٹ کسی پہاڑ کی اونچائی یا ہوائی جہاز کی بلندی یا معلوم کرنا۔ یہ گو مرکری کا، مرکری ہل جاتا ہے، ابھی مختلف زمانے میں یہ ایسے وہ آ گئے ہیں، اس کو بیرومیٹر کہتے ہیں، ایسے بیرومیٹر آ گئے ہیں جو اینی رائڈ ہے، یعنی اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا، کوئی لیکوڈ استعمال نہیں ہوتا، تو وہ بڑے ڈیلیکیٹ ہے وہ، لیکن بلندی وغیرہ سے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ کو سمجھانا مطلوب تھا کہ جہاں کہیں دیکھیں وہاں لکھا ہوگا 760 ملی میٹر ایچ جی، یہ سمبل ہے کیمسٹری کے تحت مرکری کا، تو ایچ جی لیول، یہ سطح سمندر کے اوپر پریشر ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو پورا ایک تصور کر لیں گے، یعنی اگر یہ دگنا ہو، یعنی یہ دگنا کیا ہوگا، یہ 1520 ہوگا، تو اس کا مطلب 2 ایٹماسفیئرک پریشر ہوگا، یعنی دگنا، تو وہ پھر 3 گنا 4 گنا یا 10 گنا ہو، تو وہ یہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا 760، وہ 0 ایک اور 0 ہو جائے گا ملی میٹر، تو یہ 10 گنا اگر 10 ایٹماسفیئرک پریشر، یہ 10 ایٹماسفیئر یا 10 آٹا کہہ لیتے ہیں، یہ عام طور پر یہ یونٹ استعمال ہوتے ہیں مختلف بوائلروں کے پریشر کے لیے، مختلف انڈسٹری میں پریشر کے لیے، اور یہ جو یونٹ استعمال ہوتے ہیں یہ کمپریسروں پر بھی یوز ہو جاتے ہیں، کمپریسروں پر 1 ایٹماسفیئرک 2 ایٹماسفیئرک پریشر، تو یہ یوز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ وہ بار بھی یوز ہو جاتے ہیں، پاسکل بھی یوز ہو جاتے ہیں، تو پاسکل کا میں نے آپ کو سمجھا چکا۔ تو یہ جو ہے نا اسی طرح سے یہ جو 1 ملی میٹر ایچ جی کا ٹیکنیکل نام ایک ٹور بھی ہے، یعنی یہ 1 ملی میٹر ایچ جی مینس 1 ٹور، یہ اسٹینڈرڈ ایس آئی سسٹم میں ہے۔ اچھا، پریشر کے لیے دیگر یونٹ بھی مستعمل ہے، لیکن جنہیں ہم یہ انہیں یونٹوں کا ذکر کریں گے جو عام کمپریسر اور بوائلر اور انسٹرومنٹ ٹیکنالوجی میں یوز ہوتے ہیں۔ کچھ یونٹ ہیں وہ متروک ہو چکے ہیں، وہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو چھوڑ ہوتا ہے۔ یہ پاسکل ہوتا ہے، تو پاسکل 1 پاسکل، تو یہ کیجیز پر اسکوائر سینٹی میٹر میں یہ کنورشن ہے، جیسے پی ایس آئی میں یہ کنورشن ہے اور ایٹماسفیئرک پریشر میں یہ کنورشن ہے۔ کیجیز پر اسکوائر سینٹی میٹر یہ دوسرا یونٹ ہے، یہ عام استعمال ہوتا ہے، یہ کنورشن اتنے پاسکل کے برابر ہوتا ہے، یہ اور وہ یہ دیکھیں یہ اگر اور وہ کے جی پہ یہ 1 کے جی پر اسکوائر سینٹی میٹر، یہ اس کے حساب سے، تو یہ پی ایس آئی کے حساب سے 14.22 ہوگا، یعنی 14/22 پی ایس آئی 1 کے جی پر اسکوائر، تو اسی طرح ایٹماسفیئرک پریشر کے تحت، تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایٹماسفیئرک پریشر کے آٹا سب سے بڑا یونٹ ہے۔ پی ایس آئی میں
کی یہ کنورشن ہے، اس طرح سے ایٹماسفیرک پریشر کی یہ کنورشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وہ کنورشن 1 منٹ سے ایٹماسفیرک 760 ملی میٹر HG کے برابر ہوتا ہے، تو جب وہ دوسرے سسٹم میں دیکھیں گے 29.92 انچز کے برابر ہوتا ہے اور 1033.27 سینٹی میٹر واٹ ہوتا ہے۔ یہ کئی مرتبہ آپ پلانٹ پر جاتے ہیں، آپ کو واسطہ پڑتا لکھا ہوتا ہے جی، ایبسولوٹ اے لکھا ہوتا ہے جی گیج پر۔ بوائلر یا ہائی پریشر ویسل پریشر لیول گیج یعنی فضائی پریشر کے بعد کا پریشر، یعنی یہ اگر فضائی پریشر کو 0 سے ایبسولوٹس کو نگلیکٹ کر دیں تو جو پریشر لے کے جو کاؤنٹ ہوتا ہے جی، یعنی گیج وہاں سے لے رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایٹماسفیرک پریشر جو سی لیول پر ہے اس کو وہ 0 سمجھ رہی تھی، اس کے بعد بھی پریشر ہے۔ اگر اس فضائی پریشر میں ٹوٹل پریشر جمع کر لیں ایبسولوٹ پریشر کہلائے گا، گیج پر کبھی کبھی ایبسولوٹ اور اے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ ایک چیز ہے، یہ میں نے آپ کو لیے شامل کر دی ہے، وہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ ایئر کمپریسر پر کام کرتے ہیں تو ایئر کمپریسر کی ویسلوں میں پائپوں میں ایک سٹریس پیدا ہوتی ہے۔ یہ یا آپ نے سنا ہوگا مجھے یار بڑی سٹریس ہے، مجھے کام کی سٹریس ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کام کا پریشر ہے، خیر کہہ دیتے ہیں لیکن یہ سٹریس زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بوائلر اور دیگر ہائی پریشر ویسے ہائی ٹمپریچر آپریٹ میں ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خطرہ پوشیدہ ہوتا ہے جو سٹریسز کی وجہ سے، اس وجہ سے زندگیوں اور پراپرٹی میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب جب کہ بوائلر کافی زیادہ کمپیوٹرائز ہو گئے تو پلانٹ پر پرسنل کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، اس سے پلانٹ کی ویژول چیک اپ بھی ضروری۔ بوائلر لوڈ اپ ڈاؤن کی بوائلر کو اس لیے ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر ہونے والے اثرات کا مطالعہ ہے۔ یہی کچھ کمپریسروں میں ہے، یہی کچھ کمپریسر کی ویسل میں ہے، یہ کمپریشر کے پائپوں میں ہے۔ یہ سٹریسز کی وجہ سے وہ بھی پھٹ سکتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پہلے جتنا اگر آپ کو سٹریسز کا سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ سٹریس کیا ہوتی ہے؟ ہوتا یہ بھی پریشر ہی ہے۔ تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اندرونی پریشر برخلاف سٹریس، پریشر سٹریس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب کسی ویسل، پائپ، ایکسچینجر میں کوئی مٹیریل مثلا سٹیم، پانی یا فلوئڈ گیسز گردش کرتے ہیں، اس ویسل وغیرہ کی دیواریں پریشر برداشت کرتی ہیں، جس میں کافی زیادہ ایریا متاثر ہوتا ہے، یعنی اس کا پورا ایریا فرض کیا PSI میں پریشر ہے تو ہم فرض کیا اس ویسل میں 50 PSI پریشر ہے ہو گئی، تو اس کا اندر کا ہر سکوائر انچ 50 پاؤنڈ پریشر برداشت کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ ٹوٹل جو فورس ہے اندر، جیسے فورس برابر ہے پریشر ضرب ایریا، تو فورس جو ہے نا وہ ویسل کو پھاڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن کیونکہ مٹیریل مضبوط ہے وہ پھاڑنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ پریشر ویسل کو توڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے کیونکہ مٹیریل ریزسٹ کرتا ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، لیکن جوائنٹس، نٹ بولٹ کی چوڑیوں اور بینڈز وغیرہ کو جو کہ دیگر کی نسبت کمزور ہوتے ہیں زیادہ ریزسٹنس برداشت کرتے ہیں۔ اب جوائنٹ آ گئے، اب جوائنٹ تو کمزور ہوتے ہیں بنسبت مٹیریل کے، تو جوائنٹ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ نٹ بولٹ کی چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی مرتبہ کسی جگہ سے گیسکٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی یعنی زیادہ برداشت وہ کرتے ہیں تو اسی برداشت کو سٹریس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان میں جب پریشر پڑتا ہے خون کا تو ہماری دل کی جو رگیں ہیں، کرونری آرٹریز اور وین اس پریشر کو برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ برداشت کے بعد پریشر کی وجہ سے رگ اندر سے پھول جاتی ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے ایک آدمی جو اس کی عمر 17-18 سال ہے، وہ جب ریس لگاتا ہے، ریس میں حصہ لیتا ہے، تو جب وہ انتہائی ایکسٹریم پر ریس میں آتا ہے تو اس کی رگیں کا ڈایا عام سے 7 گنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اتنا ڈایا وہ برداشت کرتا ہے ہو چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو دل پر کوئی اثر نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 50-60 سال ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا ڈبل ڈایا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس پر بھی اس کا دل وہ جو ہے نا وہ جواب دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سٹریس۔ اب وہ انسان کے اندر سٹریس کہاں پڑتی ہے؟ انسان کے اندر جب یہ دل تو برداشت کر لیا وقتی طور پر،
لیکن جو دماغ کی رگیں ہیں وہ کمزور ہیں، بہت بریک بریک رگیں خون کی، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس طرح آنکھوں کی رگیں برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح سے انسان کے جنسی اعضاء ہیں ان کی رگیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ روزانہ یہ پریشر بڑھتا رہے گھٹتا رہے بڑھتا رہے گھٹتا رہے، تو ایک دن آتا ہے دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ پھٹ جاتی ہے، اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں۔ وہ پھٹ جاتی ہے تو وہ تو رگوں نے تو کا خون تو ایک سسٹم میں چلنا ہوتا ہے، وہ تو سارا خون دیگر میں مکس ہو گیا، اور تو پھر بندہ تو یا تو پاگل پن کی طرف چلا جائے گا وقتی طور، یا پھر موت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ دیگر جو اعضاء ہے، آنکھوں کا ہے، آنکھوں میں جو بریک رگیں پھٹیں گی تو وہ سفید موتیا کی طرف ہو جائے گا، سفید موتیا کالا موتیا کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر جنسی اعضاء میں بلاکیج ہو گئی یا رگیں پھٹیں یا کچھ ہوا تو آخر کار وہ امپوٹنسی کی طرف چلا جائے گا، یعنی وہ پریشر اور اسٹریس کی پیمائش یونٹ ایک ہے، فورس بٹا ایریا، اس میں ایریا بہت کم ہو جاتا ہے، ایریا کم ہو جاتا ہے، ہم ٹوٹل فورس اسی نٹ بولٹ پر پڑ رہی ہے، تو وہ فرض کیا ہے یہ چونکہ پریشر میں ایریا زیادہ ہوتا ہے اس لیے پریشر کی ریڈنگ چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ اسٹریس میں متاثرہ یونٹس کو نٹ بولٹ چوڑیوں کو ایریا کے طور پر شمار کرنے کے لیے اسٹریس کی ریڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے مٹیریل جوائنٹ نٹ بولٹ کی چوڑیاں اور بینڈز وغیرہ اس قابل ہونا چاہیے متعلقہ پریشر آسانی سے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بوائلر جو P50 PSI پر آپریٹ ہو رہا ہے، فرض یہ 400 مربع انچ پر پریشر پڑ رہا ہے تو وہ یعنی 20,000 پاؤنڈ کی قوت دنی طرح سے انداز کرے گا، یعنی اس کے ایریے کے ساتھ جب تقسیم ہوگی وہ فورس بٹا ایریا، وہ حساب سے پریشر برابر فورس بٹا ایریا، اور وہ فورس برابر پریشر ضرب ایریا۔ فرض کیا اب آگے ہم تصویر دکھا رہے ہیں، 8/8 اسٹڈ دونوں طرف لگائے گئے، 2 ڈھکن لگائیں گے کہ ویسل کے 8/8 ہے، ہر اسٹڈ کی چوڑی کا رقبہ 0.01 اسکوائر انچز ہے، یعنی جو کراس سیکشنل ایریا ہے چوڑی کلائی کی وہ 0.01 اسکوائر انچ ہے۔ تو یعنی لازمی طور پر ہے کہ جب یہ پریشر پڑے گا اندر سے تو جو نٹ کے اندر جو چوڑی ہے وہ چوڑی ٹوٹنے کی کوشش کرے گی، تو لیکن ویسے تو کافی چوڑیاں ہیں تو برداشت کریں گی، تو کل رقبہ یعنی سے وہ باقی کا 16 کا 0.16 اسکوائر انچ جو اسٹریس برداشت کرے گا۔ تو یہ آگے ہماری یہ 125,000 PSI اتنا لوڈ پڑے گا، تو ایک بولٹ کا 16 پر تقسیم کرتے ایک بولٹ ہمارا 7,812.5 PSI وہ برداشت کرے گا، اتنے پاؤنڈ کی فورس برداشت کرے گا۔ اسٹریس کی یونٹوں کو PSI کی بجائے پورا لکھتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے مثال دی ہے، یہ ویسے تو یہ کم ہے، چلو اس کو تو 8 سمجھیں، تو 8 ادھر ہے، تو یہ جب اندر پریشر پڑے گا تو یہ سارا ایریا ہم کاؤنٹ کر کے وہ فورس نکالیں گے، یعنی اس کے اندر اتنی فورس ہے، تو اب اس فورس کو یہ کیونکہ اسٹریس یہاں پڑ رہی ہے اور اس کے بولٹوں پر پڑ رہی ہے، بولٹوں پر اسٹڈوں پر پڑ رہی ہے، ہم کاؤنٹ کریں گے سامنے کی چوڑیاں کتنا وہ برداشت کریں، پہلے کہ سامنے کی چوڑیوں پر پڑ رہے تو اس کا ایریا نکالیں گے، اس کے ایریا کو نکال کر ہم فورس نکالیں گے، تو پہلے ہم نکالیں گے۔ تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے جو ایئر کمپریسر کے اوپر جو پائپ ہیں یا ایئر کمپریسر کی ویسل ہے، جو اسٹوریج ویسل ہے وہ ہے، ان کی ڈیزائننگ کو اسی سے مد نظر رکھنا ہے، وہ کتنا پریشر، کوئی نتھو پتھو قسم کی بلا کی، یہی وجوہات ہے کہ یہ اسٹریس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، یہ گیس کے سلنڈر ہیں اور وہ دیگر سلنڈر ہیں، وہ کوئی بھی لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں گیس ہی بھرنی ہے، تو وہ پھر پھٹ جاتے ہیں CNG کے سلنڈر، تو وہ یا اسی طرح سے ایئر کے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ٹیکنیشینوں کو پتہ ہونی چاہیے، جب تک تھیوریٹیکلی نہیں جانے جائے گا، جب تک آپ ایک علم کو جانیں گے نہیں تو آپ کو اس کی شدت کا کہاں سے احساس ہوگا۔ اس سے ساتھ پوچھا ہمارے مٹیریل کمزور کرتے ہیں، مزید بھی کمزور کرتے، مثلا بوائلروں کی بات ہو رہی ہے، ہائی ٹیمپریچر تھرمل شاک، سائیکلنگ، کروجن، مٹیریل کے اندر دراڑ یا فریکچر، نیوکلیئر بوائلروں میں ان سب عمل کی اسٹڈی کی اہمیت ہو رہی ہے۔ اسٹریس اور فریکچر انالیسس بذات خود ایک طرح کی انجینئرنگ بن چکی ہے۔ اسٹریس کو 3 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے، ہم یہ قسمیں بیان کرتے ہیں تو ہم یہ اپنی جو ہے نا بحث کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ ٹینشن یا ٹینسائل اسٹریس، یہ اسٹریس مٹیریل کو لمبائی کے رخ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے،
لمبا کرنے کی کوشش کرے. فرض کیا ایک پائپ پر ایسی اسٹریس عمل کرتی ہے تو وقتی طور پر پائپ زیادہ لمبا ہونے کی کوشش کرے گا, لیکن جلدی فورس کے زیر اثر وہ ٹوٹ جائے گا. جب زیادہ فورس آئے گی وہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹنے سے قبل اس کا کراس سیکشنل ایریا قابل نظر انداز وقتی طور پر کم ہوگا. اس کا فارمولہ یہ فارمولہ دیا جا رہا ہے, یہ ابھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ میں یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. فرض کیا ایک پائپ یہ جو ہے نا اس کی موٹائی 0.1 انچ ہے تو فارمولہ کراس سیکشن شیئرنگ اسٹریس. شیئرنگ اسٹریس یہ ہے کہ اگر اسٹریس فورس مماثل ٹینجنٹ طریقے میں کسی پر دائرے کو چھو کر, ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹینجنٹ یہ ہوتا ہے کوئی دائرے کے ساتھ کوئی لائن ایسی چھوتی ہوئی گزر جائے وہ ٹینجنٹ کہلاتی ہے. انگلش میں ٹینجنٹ, اردو میں مواس کہلاتی ہے. تو شیئرنگ اسٹریس مثلاً 2 پلیٹیں ہیں رفٹوں سے جڑی ہوئی ہیں, یہاں مثال رفٹوں سے ہے لیکن ویلڈنگ سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو پھر اس فورس کی وجہ سے جب پلیٹوں کا جوائنٹ ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے ایک فورس پڑتی ہے تو وہ ایک دوسرے پر سلائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب فورس پڑتی ہے تو سلائڈ کرنے کی کوشش, اس صورت میں ریوٹ اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے جیسے جڑ سے اس کو کینچی سے کاٹ دیا ہے. اس صورت میں ریوٹ کی لمبائی کا کراس سیکشنل ایریا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ جانتے ریوٹ جوائنٹ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, سنگل بٹ اور ڈبل بٹ جوائنٹ نہیں. یہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی پلیٹس اور 2 پلیٹیں جو جوڑی گئی ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. مثلاً یہ دیکھیں یہ 2 پلیٹیں ہیں, یہ ایک پلیٹ یہ جوڑی گئی تھی, یہ ریوٹ سے یہ جوڑی, یہ ریوٹ ہے. اب اس کے اوپر یہ ٹوپی ہے ریوٹ, یہ اسٹریس پڑ رہی ہے, اس کے اوپر اسٹریس پڑ رہا ہے, مختلف قسم کا دباؤ پڑ رہا ہے, پریشر پڑ رہا ہے. تو یہ ادھر سے بھی پڑ رہی ہے تو یہ اس کو ادھر کو کھینچے گی, اس کو یہ یہاں سے کینچی کی طرح جیسے یہ ریوٹ کو یہاں سے کینچی سے کاٹ دے گی. یہ دوسری شیئرنگ اسٹریس ہے تو یہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. بینڈنگ اسٹریس, بینڈنگ اسٹریس کی یہاں پہلے ڈرائنگ میں دیکھ لیں کہ یہ 2 ایک شافٹ ہے, یہ 2 پوائنٹ ہے, ان کے درمیان میں یہ روٹیٹ ہو رہی ہے, ایکسل ہے یا کوئی چیز ہے روٹیٹ ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر مختلف قسم کی فورسز پڑتی ہیں. مثلاً ایک فورس ادھر سے پڑ رہی ہے, وہ اب یہ شافٹ کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں تو کچھ زیادہ دکھا دیا گیا لیکن شافٹ کی یہ لائن یہ اتنی ٹیڑھی ہو جائے گی, یہ لائن بھی ٹیڑھی ہو جائے گی. تو اس سے پہلے یہ بیرنگ پر اثر پڑے گا, بیرنگ ڈیمیج ہو گا. یہی مثال یہ ہے کہ بیم کی, مکان کا بیم ہے, چھت کا بیم ہے. تو جو بیم میں یہ دیواروں کے اوپر کھڑا ہے تو آپ وہ چھت کے اوپر وہ یعنی یہاں چھت آ رہی ہے, یہ دیواریں ہیں, یہ چھت کیا آ رہی ہے, تو چھت کے اوپر کھڑا ہے تو چھت پر لوڈ بڑھ رہا ہے, لوڈ بڑھ رہا ہے. تو پہلے بیم اس طرح سے ٹیڑھا ہونے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ سیمنٹ کا ہوتا ہے, اس کے اندر سریا تو ہوتا ہے لیکن سیمنٹ وہ اتنا زیادہ مڑ نہیں سکے گا. اس نے ملی میٹر 1.5 ملی میٹر وہ جو ہے نا مڑنا ہے, پھر وہ کڑک کر کے اس جگہ سے ٹوٹ جانا ہے. یہ جگہ ایسے بھی ہو سکتی ہے, یہ اس طرح سے بھی ٹوٹ سکتا ہے, یہ ٹوٹ جائے گا. یہ بینڈنگ اسٹریس ہے. ایک آبجیکٹ اطراف سے کسی سپورٹ پر ٹکایا گیا تو بس میں لوڈ ڈالے گئے, اس پر بھی اسٹریس سیٹ کرتا ہے. لیکن اوپر ذکر شدہ اسٹریسز کا مجموعہ ہوتا ہے, اس کو بینڈنگ یا کرشنگ اسٹریس کہتے ہیں. اس میں مٹیریل کچلنے کی طرح ٹوٹتا ہے. گاڑیوں کے ایکسل, مشینوں کی شافٹ اس طرح سے ٹوٹتی ہے. اسٹین, جب کسی مٹیریل پر اسٹریسز عمل کرتی ہے مٹیریل اس کو مزاحمت کرتا ہے, لیکن اس شدید مزاحمت کے دوران وہ کچھ نہ کچھ ڈیفارم ہو جاتا ہے, یعنی اپنی شیپ چینج کر جاتا ہے. ٹوٹل ڈیفارمیشن کو لمبائی کے حساب سے ناپا جاتا ہے, یعنی وہ کہ لمبا ہو سکتا ہے, زیادہ تر لمبائی میں جاتا ہے, اور یہ انچ فی مربع یعنی انچ فی انچ یا سینٹی میٹر پر سینٹی میٹر ہوتی ہے. اسٹیل کی تعریف اسٹریچ فی یونٹ لمبائی کا, مثلا 10 انچ کا ایک اسٹیل راڈ 0.0 انچ لمبا ہوگا تو پھر یہ لمبائی اتنی یعنی 0.01/10 جو 10 سے تقسیم کریں گے 0.01 انچز پر انچ اسٹین ہوگی. یہ تھوڑا سا بہت سنا یہ پریشر اور پریشر کے اثرات سے متعلق ہم نے بات کی, تو یہ بتانا ضروری تھا ایک ٹیکنیشین کو کہ پریشر کے ویسلوں پر مختلف چیزوں پر. اچھا, یہ جو ابھی ہم نے اسٹریس کی بات کی, یہی اسٹریس آپ کے کمپریسروں پر پڑتی ہے, کمپریسروں کے پسٹن پر پڑتی ہے, کمپریسروں کے روٹروں پر پڑتی ہے, اور کمپریسر کی موٹروں پر پڑتی ہے, اور وہ مٹیریل ٹوٹنے کو ہوتے ہیں. یا اگر گرم ہو جائے تو وہ اسٹریس برداشت کرنے کی صلاحیت اور کم ہو جاتی ہے.
تو یہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے ایک ٹیکنیشین کو ٹمپریچر کا بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے, لوڈ کا بڑا خاص خیال, اوور لوڈ نہیں چلانا پڑتا. اچھا پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے یہ اس وقت زیادہ عمل کرتی ہے جب ایک کمپریسر یکدم چلتا ہے پھر یکدم بند ہو جاتا ہے, یکدم جھٹکے سے چلتا ہے جھٹکے سے بند. یہ انتہائی مہلک ہوتا ہے, یہ اس کی مشینری کو ستیہ ناش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو پھر وہ کچھ ہی عرصے بعد ٹوٹ جانا اس کا مقدر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں. اچھا اب ہمارا اگلا موضوع ہے تھوڑا سا آج کا موضوع ٹیمپریچر. ٹیمپریچر سے کیا مراد ہے؟ کمپریسڈ ایئر کا ایک اور پیرامیٹر ٹیمپریچر ہوتا ہے. کسی جسم کا ٹیمپریچر اس جسم میں موجود مالیکول کی اوسط توانائی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی مالیکول جو حرکت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, اس کی جو اوسط ایوریج توانائی وہ ظاہر ہے. یا یہ دوسرا حساب والا درجہ ہے حرارت کا درجہ ہوتا ہے, یعنی باہر کی طرح ہے اور یہ اس کے مقابلے ڈیلٹا ٹی ہے. مالیکول حرکت میں کمی بیشی سے ہی حرارت گھٹ ہوتی ہے. جب حرارت گھٹ کم ہوتی ہے مالیکولوں کی حرکت بھی کم ہوتی ہے. مالیکولوں کی حرکت کی کمی کی وجہ سے ایک حد آ جاتی ہے یا جب یہ حرکت بالکل رک جاتی ہے. یاد رکھیں یہ حرکت ہے عام نہیں رکتی. جب 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو حرکت نہیں رکتی, اس وقت بھی ہیٹ ہوتی ہے, کائنات چل رہی ہوتی ہے, پودے اگ رہے ہوتے ہیں, پودے بڑھ رہے ہوتے ہیں, پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں 0 ڈگری سینٹی گریڈ, ہم زندہ ہوتے ہیں, ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اس میں رکی نہیں ہے. یہ ایک ایبسولوٹ ٹیمپریچر ہے جس پر آ کر کائنات رک سکتی ہے, جس کا ابھی تک کوئی کیلکولیٹ نہیں کیا, یعنی بالکل ایبسولوٹ زیرو. یہ جو ہے نا یہ جو ایبسولوٹ زیرو ہے یہ وہاں ہے مختلف سیاروں میں ہے, وہاں ایبسولوٹ زیرو ہے. تو وہاں کوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی موسم نہیں ہے, کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ آب و ہوا نہیں ہے, وہ وہاں سردی ہی سردی ہے. کچھ جیسے پلوٹو پر ہے اور وہ پھر اسی طرح سے ہائی ٹیمپریچر والے بھی. حقیقت مطلق صفر کے آغاز سے شروع کر کے تھرمامیٹر بنانا ممکن نہیں. یہ گرافیکلی بنایا گیا, میتھمیٹیکلی بنایا گیا. البتہ دوسرے طریقے استعمال کیا. ابھی تک کسی لیبارٹری میں مطلق صفر ٹیمپریچر نہیں لایا جاتا. کوئی ایسا انسٹرومنٹ, کوئی ایسا کمپریسر, کوئی ایسا سسٹم ایجاد نہیں ہوا جس میں 0 ٹیمپریچر بنا لیا گیا, 0 ایبسولوٹ. اسکیل میتھمیٹیکل طریقے بنائی گئی ہے, اسکیل بنا لیتے ہیں, ٹیمپریچر بنانے 2 طریقے ہیں. اچھا یہ ٹیمپریچر کے لیے کیونکہ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب لوگ اتنے بچے نہیں ہیں, سب جانتے ہیں کہ اسکیل میں ایک سیلسیس اسکیل ہے جس کو سینٹی گریڈ اسکیل ہے. اس اسکیل میں 0 ٹیمپریچر برف بننے سے شروع ہوتا ہے, 100 درجہ آخری ہوتا ہے, کہ 100 سے کہیں زیادہ ٹیمپریچر کے لیے جو اسکیل میں وہ بتاتی ہے کون سی شہر 100 ڈگری کی نسبت کتنے گنا زیادہ کرتا ہے. اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے تحت اب کیلون اسکیل استعمال کی جاتی ہے. عام معلوم 270 جمع کریں یہ اسکیل بن جاتی ہے. اسے بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں, فرض سے یہ ڈگری سی کی بجائے وہاں کے سینٹی گریڈ اسکیل میں. اسی طرح سے فارنہیٹ اسکیل ہے. اس اسکیل میں برف 32 ڈگری فارنہیٹ پر جب بنتی ہے, 212 ڈگری پر پانی ابل جاتا ہے, یہ اسکیل ہوتی ہے. پانی کو ابلنے درجہ یہ حساب سطح سمندر سے عام فضائی حساب سے لیا جاتا ہے. اس کو 212 ڈگری ایف کے لکھتے ہیں. 212 ڈگری ایف سے کہیں زیادہ ٹیمپریچر اسکیل میں وہ بتاتی ہے کوئی شاید 212 ڈگری ایف سے کی نسبت کتنے گنا زیادہ ہے. اسٹینڈرڈ ایف پی ایس کے تحت رینکائن اسکیل استعمال ہوتی ہے. عام معلوم اسکیل میں 462 460 سمجھے جمع کرنے سے یہ اسکیل ہے. اس طریقے سے لکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ 4 ایف ڈگری ہے, آر اے رینکائن ڈگری. ایک رومر اسکیل ہے. رومر اسکیل متروک ہو چکی ہے لیکن کہیں کہیں چلتی ہے. وہ پرانی انڈسٹری میں یہ جرمنی والوں نے شروع کی تھی, 0 سے 80 ڈگری تک تھی. یہ کچھ عرصہ چلی پھر ختم ہو گئی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ اسکیل کہیں نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ مشین آ جاتی ہے, کمپریسر آ جاتا ہے تو پھر وہ بتانے کے لیے. ایبسولوٹ اسکیل جیسے کہ پہلے برف کے ٹیمپریچر پر گرمی ختم نہیں ہوتی, زیادہ تر اسکیل چینج سے شروع ہوتی ہے مکمل سردی میں, یعنی بالکل ایبسولوٹ زیرو -273.15 ڈگری سی سے شروع ہوتی ہے. پھر فارنہیٹ میں 460 ڈگری فارنہیٹ. سینٹی گریڈ فارنہیٹ کے ایبسولوٹ میں کنورشن کو کیلون اور اس کو رینکائن کہتے ہیں. اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل سسٹم میں ٹیمپریچر کا یونٹ کیلون ہے. ایس آئی سسٹم میں ٹیمپریچر کا یونٹ کیلون ہے. میں یہ جو ہے نا ایک کسی لیکچر میں بتاؤں گا کہ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے دیگر یونٹ کیا ہے.
कभी कभी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर से वास्ता पड़ता है। इसका मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मुकाबलतन कितना ज़्यादा है। मसलन 3500 डिग्री का मतलब है 0 से इतनी गुना ज़्यादा है। स्केल को अगर आपने कन्वर्ट करना हो एक स्केल को तो ये फार्मूला है, F = 9/5C जमा 30। अगर यानी FQT डिग्री लगाएंगे, रीडिंग लगाएंगे, अगर F मालूम करना, C मालूम करना और उसको मैथमेटिकली हल करेंगे। अगर वो C या C की लगाएंगे और ये फिर F को अकेला करेंगे। अगर केल्विन लगा बनाना तो C में 273 जमा करेंगे, रैंकाइन लगाया तो F में 460 जमा करेंगे, आपको ये स्केल आ जाएगी। ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैंने कोशिश की है कि आपको अपने तरीके से बेहतर समझा सके, फिर भी गलती कोताही हो जाती है तो मैं ये उसके लिए माफ़ रखा हूँ। थैंक यू वेरी मच।